جواہر لال نہرو جب بھارت کے وزیر اعظم بنے تو وہ حلف لینے کے بعد مہاتما گاندھی کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا، باپو ہم نے انڈیا کو کیسے چلانا ہے؟ مہاتما گاندھی نے جواہر لال نہرو کو مشورہ دیا کہ آپ اگر انڈیا کے مقبول ترین وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ دیش میں کبھی آٹا، سائیکل اور سینما کی ٹکٹ مہنگی نہ ہونے دینا۔ گاندھی رکے اور پھر کہا، آٹا غریب کا کھانا ہے، یہ مہنگا ہوگا تو غریب بھوکا ہو جائے گا اور بھوکی عوام حکومت نہیں چلنے دیتی۔ سائیکل غریب کی سواری ہے، یہ مہنگی ہو گئی تو غریب کا پہیہ رک جائے گا اور اگر غریب کا پہیہ رک گیا تو حکومت کا کوئی سسٹم نہیں چلنے دے گا۔ اور سینما غریب کی تفریح ہے اور اگر یہ مہنگا ہو گیا تو پھر غریب سرکار کو فٹ بال بنا لے گا، لہٰذا آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، سینما، سائیکل اور آٹا یہ تینوں مہنگے نہیں ہونے چاہیے۔ جواہر لال نہرو نے یہ بات پلے باندھ لی، لہٰذا آج بھی انڈیا میں سینما، سائیکل اور آٹا سستا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر انڈیا کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ بالی ووڈ بند کر دیں اور آٹا مہنگا کر دیں، انڈیا ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ سائیکل اب موٹر سائیکل میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ بھی بھارت میں سستا ہے۔ بزنس میں ایک ٹرم ہوتی ہے مدر انڈسٹری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انڈسٹری جو آگے چل کر دوسری انڈسٹریز کو بھی چلا دے۔ مثلا پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ خوفناک معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ حکومت نے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے امریکہ کی 50 ریاستوں کو ہائی ویز کے ذریعے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 1923 میں پین امریکی ہائی وے سٹارٹ ہوئی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائی وے بن گئی۔ یہ 45,000 کلومیٹر لمبی سڑک ہے اور اس نے یو ایس اے کے ساتھ ساتھ لاطینی امریکہ کے تمام ملکوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا۔ یہ سڑک 2 عظیم جنگوں کے درمیان امریکہ کے لیے مدر انڈسٹری ثابت ہوئی اور اس نے پورے امریکہ کو معاشی طور پر قدموں پر کھڑا کر دیا۔ کیسے؟ سائنس بڑی سادہ تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہائی ویز کی وجہ سے کنسٹرکشن سے متعلق تمام صنعتیں چلنے لگیں۔ صنعتیں چلیں تو کمپنیوں اور فیکٹریوں کو انجینئرز، پلانرز اور ورکر کی ضرورت پڑ گئی۔ اس ضرورت نے یونیورسٹیاں اور ٹیکنیکل ادارے ایکٹیو کر دیے۔ یونیورسٹیوں سے انجینئر نکلے تو ہزاروں فیکٹریاں مشینری بنانے لگیں اور یوں مشینری کی انڈسٹری بھی چل پڑی۔ سڑک مکمل ہو گئی تو آٹو موبائل کی صنعت بھی انگڑائی لینے لگی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ نئے شہر، نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، نئے انڈسٹریل ہب اور فارم ہاؤسز بننے لگے۔ یہ ایکٹیو ہوئے تو لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ شاپنگ بھی کرنے لگے، ریسٹورانوں میں کھانا بھی کھانے لگے، چائے اور کافی کے لیے بھی جانے لگے اور بچوں کو پلے ایریاز میں بھی لے جانے لگے۔ یوں لوگوں میں صحت مند زندگی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ اس سے جم بھی بنے، کلینک بھی اور ہسپتالوں میں بھی اضافہ ہوا۔ غرض حکومت کے صرف ایک فیصلے نے پورے امریکہ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم اگر بھارت کو دیکھیں تو ہمیں 2 بڑے فیصلے نظر آئیں گے۔ پہلا فیصلہ، جواہر لال نہرو نے بھارت میں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ بنائے تھے۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل طالب علم یونیورسٹیوں میں پروفیسر بنے اور ان لوگوں نے بعد ازاں سندر پنچائی، پراگ اگروال، ستیا نڈیلا اور اورن کرشنا جیسے IIT ٹائکونز پیدا کر دیے۔ دوسرا فیصلہ، راجیو گاندھی نے 1984 میں بنگلور میں سلیکان ویلی کی بنیاد رکھی۔ بھارت نے اس سال کمپیوٹر ٹیکس فری پالیسی بھی لانچ کر دی۔ ان 2 فیصلوں نے انڈیا کی معاشی بنیادیں بدل دیں اور آج بھارت میں 237 کھرب پتی موجود ہیں۔ لیکن یہ فیصلے بھی اصل فیصلے نہیں تھے۔ بھارت کی اصل مدر انڈسٹری بالی ووڈ تھی، لہٰذا کرکٹ ہو یا سلیکان ویلی ہو، یہ تمام انڈسٹریز بالی ووڈ کی پروڈکٹ ہیں۔ انڈیا میں اگر بالی ووڈ نہ ہوتا تو آج وہاں ٹاٹا بھی نہ ہوتا، برلا بھی نہ ہوتا اور ریلائنس اور امبانی جیسے گروپ بھی نہ ہوتے۔ یہ تمام گروپس بالی ووڈ کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ بالی ووڈ کتنی بڑی اور مؤثر انڈسٹری ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے ایک فیصلے سے لگا لیجئے۔ جنرل مشرف نے 2007 میں پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت دی تھی۔ اس ایک فیصلے نے پاکستان میں شاپنگ مالز کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کر دی، ریسٹوران اور کافی شاپس کا کلچر بھی متعارف کرا دیا، فیشن انڈسٹری بھی بنا دی اور ساتھ ساتھ پاکستان کی مدفون فلم انڈسٹری میں بھی جان ڈال دی۔ لیکن پھر ہم نے فروری 2019 میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی لگا دی اور اس کے نتیجے میں پاکستان فلم انڈسٹری سے لے کر شاپنگ مالز تک پوری چین بیٹھ گئی۔
ہماری معیشت اس کے بعد اٹھ نہیں سکی۔ آپ اسی طرح پاکستان کی بزنس انڈسٹری کی تاریخ کا فلمی دور سے تقابل کر لیں۔ ہماری فلم انڈسٹری تھی تو ملک میں بزنس بھی چل رہا تھا اور انڈسٹری بھی، اور سوسائٹی میں برداشت، آرٹ، کلچر اور محبت بھی تھی۔ لیکن جو ہی فلم انڈسٹری ختم ہوئی، اس کے ساتھ ہی پورے ملک کا کلچر بھی برباد ہو گیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ایک انڈسٹری، ایک فیصلہ کس طرح پورے ملک کی معیشت اور کلچر دونوں کا مقدر طے کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی پاکستان میں 3 انڈسٹریز بنائی تھیں اور پوری دنیا ان شعبوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے ڈیفینس پر وسائل لگائے۔ آج پاکستان دنیا کی بہترین فوج کا مالک بھی ہے اور ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ ہم نے 1980 کی دہائی میں مجاہدین کی پرورش کی اور ان لوگوں نے دنیا کی دونوں سپر پاورز کی ناک رگڑ کر رکھ دی۔ آج دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح 1980 کی افغان روس جنگ سے جا ملتے ہیں۔ اور ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملک میں مذہبی اور مسلکی اختلافات کی انڈسٹری بنائی، اور آپ اس کی لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھ لیں۔ آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی ہر مسجد اور مدرسے میں علامہ اقبال کے شعر پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اور قائد اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا اور بولا جاتا ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال اگر آج ہوتے اور یہ شکوہ جیسی گستاخی کر دیتے تو یہ معاشرہ انہیں جواب شکوہ لکھنے کی مہلت نہ دیتا۔ علامہ اقبال ہجوم کی نفرت کا شکار ہو جاتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ شکوہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جواب دیں کہ کیا یہ آج کے دور میں لکھا اور پڑھا جا سکتا تھا، اور کیا کوئی پبلشر اسے شائع کرنے کی غلطی کر سکتا تھا؟ آج اگر اسی طرح قائد اعظم ہوتے تو کیا وہ اپنے کتے کے ساتھ تصویر چھپوا سکتے، یا سر ظفر اللہ اور جوگندر ناتھ منڈل کو اپنی کابینہ میں شامل کر سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اگر ہوتے تو وہ آج عدالتوں میں فلیگ سٹاف ہاؤس، وزیر مینشن اور مالا بارہل ہاؤس بمبئی کی رسیدیں جمع کراتے کراتے ہلکان ہو چکے ہوتے، یا اپنے اثاثوں کو اپنی انکم کے برابر کرتے کرتے انتقال کر چکے ہوتے، اور قوم ان کے بعد ان کا جنازہ کس مسلک کے تحت پڑھایا جائے جیسی عظیم بحث کا شکار ہو جاتی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سب جنرل ضیاء الحق کے لیے ملک گیر انتخابی حلقہ پیدا کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ غلطیاں کبھی بانچ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بچے دیتی ہیں، اور یہ بچے بھی دن رات بچے دیتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، غلطیوں کے بہت بچے جمع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور آئین کو بڑا مان لیں، پورے ملک کو قانون کا پابند بنا دیں، اور پھر 3-4 بڑے فیصلے کر لیں۔ آپ 1-2 انڈسٹریز کو ہر قسم کی ٹیکس ریلیکسیشن دے دیں۔ سوشل میڈیا دنیا کی جدید ترین سائنس ہے۔ آپ اس کی پوری انڈسٹری کو 30 سال کے لیے ہر قسم کے ٹیکس سے چھوٹ دے دیں۔ آپ فلم اور میوزک کی انڈسٹری کو بھی ٹیکس فری کر دیں، اور آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے دے دیں۔ پورے ملک کا معاشی پہیہ چل پڑے گا۔ یہ جو ہم ہر 6 ماہ بعد اپنی پوری پالیسی بدل دیتے ہیں، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ پلیز یہ بند کر دیں، اور دوسری مہربانی فرما کر مذہب کو ذاتی فعل قرار دے دیں۔ ملک میں کسی شخص کو دوسرے شخص پر اپنے عقائد تھوپنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک چل پڑے گا، ورنہ 2-3 برس بعد اس ملک کا ہر شخص اپنے منہ سے کہے گا، کاش ہم بنگالی ہوتے۔ آپ اس وقت سے ڈریں۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔